زیادہ مصروفیت کی وجہ سے کیا شوگر لیول بڑھ سکتا ہے؟ بیسیکلی وہ اس وقت ہوتی ہے، ایڈرینلین اس وقت نکلتی ہے جب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں، بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں، کام کرتے ہیں تو بھوک لگتی ہے، پھر فاسٹ فوڈ بہت کھایا جاتا ہے ہمارے سراؤنڈنگز میں جب ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ہمارے شوگر لیول کو کس حد تک افیکٹ کرتا ہے؟ اگر لوڈ ہے بزنس کا تو اس وقت وہ کھانا نہیں کھاتے، تو وہ اس وقت انہوں نے کھانا، پھر وہ انہوں نے کھانا ہے، تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بزنس لائف میں بزنس پرسنالٹیز کی جو مصروفیات ہیں ان میں بعض اوقات ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شوگر جیسا مرض ان کو لگ چکا ہے۔ موٹا جو ایک سمٹم ہے نا جو سب سے ضروری ہے وہ ہے کہ پیشنٹ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور بہت زیادہ یورین آتا ہے۔ اکثر اس کو ہم کلاسیکل سمٹمز میں سے ایک سمٹم کہتے ہیں، پولی ڈپسیا اور پولی یوریا۔ السلام علیکم جناب، میں ہوں آمنہ تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج۔ آج پوڈ کاسٹ بہت اسپیشل ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم صرف بزنس کی بات نہیں کریں گے بلکہ بزنس کے ساتھ صحت کی بات کریں گے کہ کس طرح بزنس کی مصروف زندگی میں بزنس مینز اور بزنس وومنز اپنی صحت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی صحت کو اچھا رکھ سکتے ہیں، اور صحت میں جو سب سے زیادہ ڈیزیز ہمیں اپنے اطراف میں نظر آتی ہے شوگر، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں لاہور کے مشہور شوگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد راشد خان صاحب، جن سے ہم بات کریں گے اور آپ کو آگاہی دیں گے ان تمام معلومات کے بارے میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کی؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے اسٹوڈیو آئے اور ہمیں جو ہے وہ ہماری آڈینس کو اس پر آگاہی دیں گے۔ جی انشاءاللہ، تو پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ بزنس وومین بزنس مین زیادہ مصروف ہوتے ہیں، تو زیادہ مصروفیت کی وجہ سے کیا شوگر لیول بڑھ سکتا ہے، اور اگر بڑھ سکتا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم نے بڑا زبردست سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بزنس مین ہوتا ہے نا یا بزنس وومن ہوتی ہے وہ ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں۔ ٹینشن کس چیز کی ہوتی ہے کہ ان کا بزنس کیسے اور بڑھے، کیسے چیزیں چلیں، کیسے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو دنیا میں پھیلائیں، یہ ان کو سٹریس ہوتا ہے، یہ ٹینشن ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور نظر بھی رکھنی ہوتی ہے کہ ان کے جو کیا نام ہے کمپٹیٹیوز ہیں وہ کس طرح سے آ رہے ہیں، وہ کیا اسٹریٹجیز لے کے آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وہ بیسیکلی ایک ہی ٹائم پہ مطلب وہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہم اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں نا تو ہمارے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈرینلین۔ آپ نے شاید ایک مووی بھی دیکھی ہوگی، اس کا نام تھا ایڈرینلائزڈ۔ تو وہ کیا ہے بیسیکلی وہ اس وقت ہوتی ہے، ایڈرینلین اس وقت نکلتی ہے جب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں، بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں کہ یار یہ کیسے کیا جائے، وہ اگلا کمپٹیٹر یہ کر رہا ہے، ہم اس طرح سے کریں، کیسے کریں، تو وہ ہر وقت دے آر ان اسٹریس ورک۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب اسٹریس، اب آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں، ہماری بکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کے اندر سٹریس آئے گا نا، فرض کریں آپ کے سامنے کوئی آپ کا دشمن آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دو ہی کام کر سکتی ہیں، یا تو آپ اس سے لڑیں گی یا وہاں سے بھاگ جائیں گی۔ ایسا ہی ہے، دونوں کے لیے آپ کو طاقت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو طاقت پٹھوں میں چاہیے کہ وہ یا اس سے لڑیں یا اس سے بھاگیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہوتا ہے نا تو ایک یہ ایڈرینلین کا گش آتا ہے اندر، وہ آ کے ایک دم سے شوگر لیول کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ شوگر لیول جسم میں بڑھتا ہے اور وہ اس حالت میں آ جاتا ہے کہ جب بھی مسلز کو ضرورت ہو وہ وہاں اس کی سپلائی پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا یہ سٹریس سے آپ کا شوگر لیول بڑھتا ہے۔ جب وہ نارملی وہ نہیں یوٹیلائز ہو رہا تھا، اگر آپ پٹھوں کو یوز نہیں کر رہے، اب جیسے ان سے ٹینشن لے رہے ہو، اب ٹینشن میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے نا، مطلب نہ کوئی آپ کی موومنٹ ہے نہ کچھ ہے، صرف آپ سوچ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ لیول بڑھ جائے گا، آہستہ آہستہ وہ بڑھتے وہ آپ کو شوگر کی طرف ڈریگ کرے گا، یعنی وہ جو ہارمونز ہمارا ڈسٹرب ہوگا وہ جب بڑھے گا اس سے ہمارا شوگر لیول بڑھے گا۔ ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو یہ وجہ، کیونکہ یا تو اس کے ساتھ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو نا، ہماری بکس میں لکھا ہوتا ہے فائٹ یا فلائٹ، ٹھیک ہے؟ یا آپ اسے لڑیں گے یا بھاگ جائیں گے، تو دونوں کے لیے آپ کو ظاہر طاقت کی ضرورت ہے، اور طاقت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ شوگر کی۔ شوگر جیسے بڑھے گی اندر تو چیزیں وہ پھر اس کو سپلائی دے گی، اگر وہ نہیں آپ استعمال کریں گے تو پھر شوگر لیول بڑھا رہ جائے گا۔
سو دیٹ از دا ون پارٹ کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو میں کیا نام ہے بزنس والے لوگ ہیں ان کو یہ اکثر اسٹریسز رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے اس کو ہم نے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے ان کو نارمل کیسے کرنا ہے. اب یہی اگلا سوال ہوگا نا بزنس مین کا یا بزنس وومن کا کہ جی ڈاکٹر صاحب تسی ایسے دس دیتا ہے ہونے تو اسی کریے کی. بالکل ٹھیک ہے, تو جن کو ابھی ڈائبٹیز نہیں ہوئی نا ان کے لیے میرا صرف ایک ہی چیز ہے کہ اگر ایسا کوئی سٹریس ہے یا ایسی کوئی ٹینشن ہے تو وہ ایک چیز ضرور کریں, وہ جو ہے کیا نام ہے اپنے مطلب خاص طور پہ جب ایسے کوئی سٹریس آنے لگے یا کوئی ایسی چیز ہونے لگے, ایک تو پانی وانی پئیں, اپنے آپ کو ذرا کام ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے, اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا آنکھوں کو ایسے پریس کر کے رکھیں, اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا جو ہے نا جیسے بیک فٹ پہ لے کے جاتے ہیں نا, اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا ذرا ریلیکس کریں, کیونکہ یہ آنکھوں کے دبانے سے بھی جو ہے نا بڑے چیزوں پہ افیکٹ ہوتا ہے, اس سے بھی جو چیزیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں. یعنی آپ اسٹریس لیس ہوں گے. یس, وہ ہم نارملی کہتے ہیں نا وہ ایسے کر کے یوں کرتے ہیں, ایسے یوں کر کے ایسے بیٹھ جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ذرا تھوڑی سی ذرا سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یعنی یہ تو پھر روز ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, جو بزنس خواتین ہیں بزنس مینز ہیں ان کو روز ایکٹیویٹی کرنی چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے بیٹھیں اور اپنی آنکھوں کو پھر اس طرح پریس کریں, بیک ڈاؤن کریں اور تھوڑا سا اسٹریس لیس فیل کریں. تو یہ ایک فزیکل یعنی یہ ایک ان کی ایکسرسائز ہو گئی. آمنہ میں آپ کی چیز بتاؤں, اس میں نا خاص طور پہ جو آپ کا بزنس لاؤنج ہے نا, یہاں سے ایک میسج لازمی جانا چاہیے. آپ کی لائف کا تھوڑا سا پیٹرن چینج ہوتا ہے, کیونکہ بزنس وومن بزنس مین بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے سیلریڈ پرسن سے. بالکل سیلریڈ والوں کو تو پتا ہے نا کہ جی سن مہینے بعد تنخواہ ملنی ہے, ایسی کام کریے یا نہ کریے, ایسی پیسے لینے. ایسا ہی ہے. ان کا یہ ہے کہ انہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں اپنے امپلائیز کو, بالکل اپنا بھی پروفٹ کمانا ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. سو دس از اے ویری ڈفرنٹ اسٹوری. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے کیسے کرنا ہے, اس میں ہم نے پھر ایسے ہی کرنا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ دیکھیں, ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھیں, اور یہ جو کیا نام ہے لوگ جو سن رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہے اپنے آپ کو سکون سے پہلے بٹھا لیں. بالکل یار صبر کرو, پہلے دیکھو ہو رہا کیا ہے, کاملی ساری سچویشن کو دیکھیں, دیکھ کے اس کے مطابق پھر اپنا ڈیسیژن لیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ افراتفری میں ہی اپنا کام شروع کر دیں, اپنے آپ کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چیزوں کو سمجھ کے سوچ کے حساب سے لے کے چلیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بزنس کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں صحت کی, اور صحت میں ہم شوگر کو فوکس کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. جو بہت سارے بزنس مین ہوتے ہیں, بزنس ویمنز ہوتی ہیں, ان کو رات لیٹ نائٹ تک کام کرنا ہوتا ہے. ان کی روزمرہ کی زندگی تھوڑی سی زیادہ ٹف ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سیلریڈ پرسن. یہاں بات کریں پھر لیٹ نائٹ جب کام کرتے ہیں تو بھوک لگتی ہے, پھر فاسٹ فوڈ بہت کھایا جاتا ہے ہمارے سراؤنڈنگس میں جب ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے شوگر لیول کو کس حد تک افیکٹ کرتا ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں بڑا زبردست سوال ہے, کیونکہ ہمارے اکثر یہی ہوتا ہے کہ بزنس پیپل جو ہے نا وہ آڈ ٹائمز پہ کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں کوئی کھانے پینے کی روٹین نہیں ہوتی, کیونکہ وہ بیسیکلی چل رہے ہوتے ہیں اپنے کیا نام ہے بزنس کے حساب سے. بالکل, کہ اگر لوڈ ہے بزنس کا تو اس وقت وہ کھانا نہیں کھاتے, جب وہ لوڈ کم ہوا تو پھر کوئی بھی ٹائم ہے تو وہ اس وقت انہوں نے کھانا, پھر وہ انہوں نے کھانا. پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے پھر ساتھ میں ان کے آفس کے باقی لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ سر جی اکٹھے ہی منگوا لو, وہ پھر اکٹھے ہی آ جاتا ہے. تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں, پیزاز چل رہے ہوتے ہیں, کیا نام ہے وہ آپ کے برگرز چل رہے ہوتے ہیں, ایسی اوٹ پٹانگ چیزیں کھاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اب بیسیکلی یہ کرتے کیا ہے, دیکھو بیٹا ایک چیز اب ہمیشہ یاد رکھنا, لوگ بھی جو سن رہے ہیں وہ یاد رکھیں, یہ جتنے بھی برگرز پیزاز ہیں نا یہ سب میدے سے بنے ہوتے ہیں, اور میدا از لائک اے چینی. ٹھیک ہے, یہ ایسا اوپن کارب ہے, یہ لائک اے چینی. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں, کوک لے رہے ہیں, کوئی اور چیز لے رہے ہیں. ہم نے یہ اسی چکر میں ہم لے رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں کہ یار میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آئی ہیڈ بن ان ایران, 2020 کی بات ہے. وہاں میں آمنہ دیکھ کے حیران ہو گیا, پورے ایران میں لنچ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. صبح وہ اٹھتے ہیں 7:30 بجے, ان کے آفیسز وغیرہ یا اسکول شروع ہو جاتے ہیں, اس سے پہلے وہ ایک دبنگ ناشتہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ناشتہ کر کے اس کے بعد وہ اپنے آفیسز چلے جاتے ہیں, بچے اسکول چلے جاتے ہیں. لنچ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے.
شام کو فارغ ہوتے ہیں 4-1 بجے, ٹھیک ہے جی, 4-4:30 فارغ ہو گئے. اس کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے. گھر آ کے انہوں نے پھر جو خاتون خانہ ہوتی ہے وہ پھر سب کو جو ہے اتنا بڑا بول جو ہے وہ کیا نام ہے کچومر سلاد کا دیتی ہے, جس میں کوکمبر, بروکلی, کیا نام ہے مولیاں اور گاجریں ایسی کٹی ہوئی ساری جو ہے نا, اور سلاد کے پتے وغیرہ, وہ سارا مکس ہوتا ہے, وہ ہر ایک کو دیتی ہے. اچھا, وہ انہوں نے پہلے وہ کھانا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو بھوک رہنی انہیں کھانا ہے. آپ یقین کریں پورے میرے کیا نام ہے ایران کے ٹور میں مجھے کوئی بندہ بد شکل نظر, وہ کیا نام بد باڈی نظر نہیں آیا, کہ مطلب موٹا نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, سب فٹ ہیں, بڑے فٹ اور چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے. ان کی خواتین بھی ایسی ہیں.